بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سیف کاظمی ہسٹریز مسٹریز ایپیسوڈ 3 کے ساتھ, اور آج میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ویلکم. ڈاکٹر صاحب, ہسٹریز مسٹریز ایپیسوڈ 2 میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طریقے سے سلطنت برطانیہ عربوں کو استعمال کرتی ہوئی سلطنت عثمانی کے خلاف سازشیں کر رہی تھی. پھر ان سازشوں سے پردہ بھی اٹھا, تو کیا عربوں نے کوئی اس کے خلاف غیرت نہیں دکھائی؟ کوئی ان کو نہیں پتہ چلا کہ کس طریقے سے اس سے مقابلہ کرنا چاہیے؟ کوئی بغاوت انہوں نے شروع کی برطانیہ کے خلاف؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ تمام عربوں نے غداری کی, بلکہ ولیم کلیولینڈ مشہور ہسٹورین ہیں, اپنی وہ ہسٹری آف دا ماڈرن مڈل ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ اکثر عرب شریف حسین کو غدار قرار دیتے تھے اور اس کے ساتھ نہیں تھے. وہ تو بعد میں برطانیہ چونکہ وہ جنگ جیت گیا تو جو بھی برطانیہ کے ساتھ نہیں ملا اس کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا اور اپنے ابن الوقتوں کو اپ کیا بعد میں. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے کویشچن کا, پرٹیننٹ کویشچن ہے, تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک تو وہ جو جھوٹ اور سازش کا جو تانا بانا بنا تھا وہ جاری رہا. جیسے کہ بیلفور ڈیکلیریشن کا اعلان ہوا ہے 1917 میں, اور بھی کچھ سازشیں بے نقاب ہوئی تھیں, لیکن جیسے سائکس پیکو ایگریمنٹ والے مارک سائکس اور فرانسوا پیکو جنہوں نے خود مڈل ایسٹ آپس میں بانٹا تھا فرانس اور برطانیہ میں, وہ دونوں بذات خود شریف حسین کے پاس گئے 1917 میں اور انہوں نے اس سے جھوٹ بولا کہ یہ تو ایگریمنٹ میں ایسے ہی ہے, ہم تو صرف ایڈوائزری رول میں آپ کی ہیلپ کریں گے, گورنمنٹ تو آپ ہی کی ہوگی سارے عرب علاقوں پر. تو عرب بغاوت جاری رہی عثمانی سلطنت کے خلاف ان تمام سازشوں کے بے نقاب ہونے کے باوجود, بالفور ڈیکلیریشن کے بعد بھی جاری رہی. مطلب بالفور ڈیکلیریشن عربوں نے مان لیا تھا ڈاکٹر صاحب, یا انہوں نے نہیں مانا؟ ہاں, اس میں جو ہے دیکھیے, پہلے تو جنگ میں ایسے ہوا کہ دسمبر 1917 میں یروشلم فتح کر لیا برطانیہ نے, اور 1918 میں دمشق بھی فتح کر لیا. اور دمشق فتح کرتے وقت ایز اے گڈ ول جیسچر, حالانکہ ان کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں تھی شریف حسین کے بیٹے فیصل کی قیادت میں عرب فورسز کی, لیکن انہوں نے اپنی فورسز کی بجائے پہلے فیصل کی فورس کو دمشق میں انٹر کروایا, سمبولکلی کہ انہوں نے شہر فتح کیا ہے. اور فیصل نے ادھر شام میں اپنی ایک پروویژنل گورنمنٹ بھی قائم کر لی, جس کو شامی فرانسیسیوں نے بہت برا مانا کہ جی یہ تو آپ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن اس کا ذکر ابھی ہم آگے میں کروں گا. جو آپ کا کویشچن ہے کہ کیا انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن کو مان لیا, تو اس میں یہ تھا کہ جب جنگ عظیم اول ختم ہو گئی تو جو معاہدہ ورسائی ہوا, پیرس پیس کانفرنس ہوئی, اس میں یہودی زائنسٹ کے لیڈر ہائم وائزمین اور شہزادہ فیصل جو کہ شریف حسین کے بیٹے تھے ان کی ملاقات ہوئی, اور ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا. اور اس ایگریمنٹ میں فیصل نے یہ بات مان لی کہ جی ٹھیک ہے, یہودیوں کو آباد کاری کی اجازت دیں گے, ان کو کھلی امیگریشن کی اجازت دیں گے, کیونکہ اس کے محرکات یہ بتائے جاتے ہیں کہ فیصل کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کا بڑا کلاؤٹ ہے, وہ آپ کی بڑی ہیلپ کر لیں گے, آپ کی یہ جو امپائر بن رہی ہے عرب کی اس کو ڈیولپ بھی کروا لیں گے. اور ساتھ ہی ہائم وائزمین نے بھی اور برٹش گورنمنٹ نے بھی حلفاً فیصل کو یہ کہا کہ ان کا اسٹیٹ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, یہ صرف امن سے فلسطین میں رہنا چاہتے ہیں. مطلب ابھی بھی وہ سازشیں چل رہی تھیں اور وہ ان کو جس کو ہم بالکل چل رہی تھیں. اور فیصل وائزمین ایگریمنٹ میں, لیکن فیصل نے جو ذہانت کا ثبوت دیا, اس نے اس ایگریمنٹ کے نیچے ایک اپنی شرط لکھی. اس نے کہا کہ اگر تمام وہ علاقے, عرب علاقے جو برطانیہ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے, اگر وہ ہمیں نہیں دیے جاتے, اگر ان کو آزادی نہیں دی جاتی, تو یہ ایگریمنٹ کل عدم تصور ہوگا. اور اسی دور میں پھر لیگ آف نیشنز قائم ہوئی پیرس پیس کانفرنس میں, جو کہ اقوام متحدہ کا ایک پریکرسر تھا. لیگ آف نیشنز میں امریکنز کی طرف سے ایک وفد کنگ کرین کمیشن کے نام سے فلسطین میں, اور سب میں اسی طرف آ رہا تھا کنگ کرین کمیشن کیا تھا. کنگ کرین کمیشن بیسیکلی وہ آیا جب اس وقت جولائی 1919 میں وہ مڈل ایسٹ میں پہنچا, اگست 1919 میں انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی تھی. تو فیصل نے اس وقت یو ٹرن لے لیا فیصل وائزمین ایگریمنٹ پر, اور جو کانگریس بلائی گئی سیرین کانگریس جس نے کنگ کرین کمیشن کو ریسیو کیا, اس نے اس بات کو بالکل رد کر دیا کہ جیوز کا کوئی حق ہے فلسطین پر, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے آنے کی بھی حمایت نہیں کرتے, ہماری طرف سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ فلسطین میں آباد ہوں. اور کنگ کرین کمیشن نے جو ریکمنڈیشن دی وہ یہ تھی کہ عربوں میں بہت سخت جذبہ پایا جاتا ہے یہودیوں کے خلاف, اور یہودی اس سرزمین کے نیٹو بھی نہیں ہیں, امیگرینٹ آ رہے ہیں. اور یہودیوں کا جو پوائنٹ آف ویو کنگ کرین کمیشن نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے کہ یہ تو عربوں کو ادھر سے باہر نکال کر اپنی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا تو یہ علاقہ مکمل طور پر جنگ کی آگ میں پھر بھی چلا جائے گا, ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. اور انہوں نے جو ریکمنڈیشن دی وہ یہ تھی کہ جیوز کو ڈسکریج کیا جائے, ان کی امیگریشن کو بھی اور ان کی اسٹیٹ کی اسکیم کو بھی, کیونکہ یہ بہت فساد کاز کرے گی. لیکن برطانوی گورنمنٹ نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا ایشو کھڑا کیا جائے,
یہودیوں اور عربز کو سامنے لایا جائے تاکہ برطانیہ ان کے اوپر ایک سپر پاور کی طرح بیٹھ کر آرام سے فلسطین پر قبضہ کر سکے. تو اس سلسلے میں پھر جو آرتھر بیلفور کی سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ عرب اکثریت میں ہوں، بے شک ہوں، لیکن ان سے زیادہ امپورٹنٹ جیوز کی ایسپریشنز ہیں، ان کی ہسٹری میں روٹڈ ایسپریشنز ہیں. ایک بڑی عجیب سی بات تھی، ایک ڈیموکریٹک ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کی، اور واضح اکثریت، ایک طرف 7 لاکھ عرب، ایک طرف 1 لاکھ یہودی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہسٹری کے دعوے کی. بیسیکلی ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیوز اور عربز کا ایک ایشو بنایا جائے اور اس کی آڑ میں فلسطین پر اپنا قبضہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں فرانسیسی بھی موجود تھے کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں وہ بھی ایک وکٹوریس نیشن تھا. اس کے اندر فرانسیسیوں نے کیا اس پہ ہمیشہ برٹش گورنمنٹ کا ساتھ دیا؟ ہاں، اب فرینچ اپنے ایک ایجنڈا پر چل رہے تھے. تو دسمبر 1918 میں پیرس کانفرنس سے بھی پہلے لائڈ جارج جو کہ برٹش وزیر اعظم تھے، وہ فرینچ وزیر اعظم کلیمنشو سے ملے، اور انہوں نے جو کلیمنشو کے ساتھ ڈیل سائن کی وہ یہ تھی کہ عراق آپ ہمارے پاس رہنے دیں، اور موصل جو پہلے سائکس پیکو میں برٹن نے کہا تھا کہ فرانس کو دیں گے، وہ بھی آپ ہمیں دے دیں، اور اس کے بدلے ہم فیصل کو جو ہے وہ ڈچ کرا دیں گے، اور آپ شام اور لبنان پر اپنا اقتدار قائم کیجئے، اور ہماری طرف سے آپ کو فل سپورٹ ملے گی. تو اس میں پھر لیگ آف نیشنز کا بہانہ بنا کے 1920 میں سین ریمو کانفرنس کے موقع پر اس فیصلے کو فارملائز کیا گیا کہ، اور سائکس پیکو میں ایک اور جو چیز تھی کہ جی فلسطین انٹرنیشنلائز ہو جائے گا، اس میں وہ ساری بات بھلا دی گئی، اور سین ریمو میں فرینچ سے یہ منوا لیا برٹش نے کہ فلسطین، جس میں آج کا فلسطین اور جارڈن دونوں آتے ہیں، وہ اور عراق پورا ہمارے پاس ہوگا، اور شام اور جو لبنان ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. اور لالی پاپ کے طور پر انہوں نے فیصل کو عراق کا کٹ پتلی بادشاہ بنا دیا، شریف حسین کا بڑا بیٹا تھا، اور عبداللہ کو اردن کا ٹرانس جارڈن، ایک فلسطین کے 2 حصے کر دیے، ایک ڈائریکٹ اپنے اقتدار میں لے آئے جو ابھی فلسطین کہلاتا ہے، اور ایک جو جارڈن کہلاتا ہے اس کو ٹرانس جارڈن کا نام دیا، اور اس کی گورنمنٹ کٹ پتلی بادشاہ شریف حسین کے بیٹے عبداللہ کو بنا کر انہوں نے کہا کہ آپ بس اس میں راضی رہو. ریئل اقتدار برٹش اور فرینچ کے پاس اس سارے علاقے میں آ گیا. بالآخر ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو 2 یورپی طاقتوں نے، جس میں ہم برطانیہ اور فرانس کا کہیں، انہوں نے کس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کر کے انہی کے لوگوں کو استعمال کر کے یہاں سے نکالا اور جوس کو سیٹل کیا. اور ان کا بڑا ہی ڈاکٹر صاحب برا رویہ ہے جب وہ فلسطین میں انٹر ہوتے ہیں، ان کے لوگوں کے، ان کے جنرل صاحب کی، آپ کو کوئی بات بتا رہے تھے آپ کے، وہ بڑا عجیب طریقے سے انٹر ہوئے. اب دیکھیے سچویشن یہ تھی کہ وعدہ تو ہو گیا سین ریمو پر، تو سین ریمو کانفرنس کے دور میں ہی فیصل کو بھی یہ گیم کچھ لگ رہی تھی اس وقت کہ یار یہ مجھے نکالنے لگے ہیں، میرے ہاتھ میں تو اصل اقتدار نہیں آئے گا. تو اس نے پہلے تو پروویژنل گورنمنٹ قائم کی تھی، اب اس نے اپنے آپ کو کنگ آف سیریا ڈکلیئر کر دیا، کہا میں سیریا کا بادشاہ ہوں. تو فرینچ نے کہا کہ نہیں جی، لیگ آف نیشنز کے تحت یہ لیگلی اب ہمارا علاقہ ہو گیا، آپ ادھر سے تشریف لے جائیے. اس پہ فیصل اور فرینچ نے اپنی فوج بھی اس علاقے میں روانہ کر دی، اور جولائی 1920 میں فرینچ فوج کا سامنا فیصل کی ہودج پودج آرمی سے ہوا، اور فیصل کی فوج کی کمان ایک افسر کر رہے تھے جن کا نام تھا یوسف العظمہ. یوسف العظمہ عرب تھے لیکن انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی، یعنی وہ لائل رہے عثمانی سلطنت کے ساتھ، ڈیکوریٹڈ آفسر تھے. ان کا پوائنٹ ایگزیکٹلی یہ تھا کہ یورپیوں سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھی جا سکتی. جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ فیصل کے قریب آ گئے کیونکہ فیصل اس وقت فرینچ سے خطرہ محسوس کر رہے تھے. تو یوسف العظمہ نے خود تو پرسنلی بڑی بہادری دکھائی، لیکن جیسی وہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے اور ان کی اس لڑائی میں شہادت ہوئی، تو اس کے بعد عرب فوج بالکل ہمت ہار بیٹھی، اور میں سلون کے مقام پر اس لڑائی میں فرینچ جنرل گورا نے عرب فوج کو بدترین شکست دے دی اور دمشق میں داخل ہو گئے، اور فیصل وہاں سے رفو چکر ہو گئے. اور دمشق میں داخل ہو کر انہوں نے ایک سمبولک ایکٹ کیا، اپنے کروسیڈر پاسٹ کو انووک کیا. انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ دمشق میں دفن ہے، جنہوں نے کروسیڈز میں اہم کردار ادا کیا تھا، یروشلم فتح کیا تھا، مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور ایک بہت زیادہ کلچرڈ آدمی. خود انہوں نے کبھی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں تو عیسائیوں کے ساتھ بھی مہربانی کا برتاؤ کیا تھا، لیکن اب جنرل گورا نے ان کی قبر کے اوپر اپنا بوٹ رکھا اور بوٹ رکھ کے کہا کہ جاگو صلاح الدین، اب ہم واپس آ گئے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک ارادے بھی ظاہر کیے کہ ہم ان کے اوپر، عربوں کے اوپر اپنا بوٹ رکھنے آئے ہیں. پہلے جو بھی باتیں کی گئیں وہ صرف اس لیے تھیں کہ عربوں کو ترکوں سے توڑا جائے. اب وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب عربوں کی ہمیں ضرورت باقی نہیں رہی پارٹنرشپ کی، اب ہم ان کے اوپر اپنا بوٹ رکھیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آج کے ایپیسوڈ میں جیسے آپ نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی گہری نظر سے
یہ بتایا کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے گئے اور بڑے ہی لاچار طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح زائنسٹ موومنٹ، سلطنت برطانیہ اور عربوں میں کیا صورتحال رہی، کیا وہ آپس میں مل سکے یا وہاں لڑائی جاری رہی، اس کے کیا محرکات تھے، وہ اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ تھینک یو۔